اور جب میر جعفر دیکھے گا کہ اس کے آنسو بھی رائگاں ہو گئے ہیں تو محل کی بیگمات کے پاس جائے گا اور ان سے کہے گا کہ نواب صاحب میرے دشمنوں کی باتوں میں آ گئے ہیں، میں مظلوم ہوں، میں بے گناہ ہوں، خدا کے لیے میری سفارش کیجیے۔ سلطنت کے دشمن یہ نہیں چاہتے کہ یہ وفادار غلام نواب صاحب کے قدموں میں رہے۔ اور پھر چند دن بعد نواب صاحب اسے بلا کر کہیں گے، میر جعفر ہم تمہاری سابقہ فروغ گزاشتیں معاف کرتے ہیں، لیکن آئندہ کے لیے محتاط رہو، ہمیں دوبارہ شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ اور وہ یہ کہے گا، علی جاں مجھے جاہ و منصب کا شوق نہیں، مجھے کم از کم اس وقت تک اپنی خدمت کا موقع دیجیے جب تک سراج الدولہ سلطنت کے کاروبار میں آپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل نہیں ہو جاتا۔ اور ایسے عمرہ بنگال سے ختم نہیں ہو جاتے جو آئے دن آپ کی حکومت کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ معظم علی، مجھے اندیشہ ہے کہ تم نے بردوان میں میر جعفر سے یہ ضرور کہا ہوگا کہ تم علی وردی خان کے پاس جا کر اس کی شکایت کرو گے، اور مجھے یقین ہے کہ تم سے پہلے میر جعفر کے جاسوس علی وردی خان کو اس کا یہ پیغام پہنچا چکے ہوں گے کہ ایک سرپھرا نوجوان شاید آپ کے پاس پہنچ کر میری شکایت کرنے کے لیے کرے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کی بجائے مجھے صفائی کا موقع دیں گے، اور یہ نوجوان آپ کے متعلق بھی نہایت باغیانہ خیالات کا اظہار کر چکا ہے۔ مرشد آباد میں شاہی محل کے اندر اور باہر اس کے جاسوس ہر وقت چوکس رہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے مرشد آباد پہنچنے سے پہلے تمہارے متعلق اس کی ہدایات ان کے پاس پہنچ چکی ہوں گی۔ اب میرے ساتھ ملاقات کے بعد اگر تم علی وردی خان کے پاس جا کر میر جعفر کی شکایت کرو گے تو ایسے لوگ انہیں فوراً خبردار کر دیں گے کہ تم میری طرف سے ہو کر آئے ہو۔ معظم علی نے بددل ہو کر کہا، مجھے معلوم نہ تھا میر جعفر کے سامنے آپ بھی بے بس ہو چکے ہیں۔ میر مدن نے جواب دیا، معظم علی، ہم نے برے حالات میں جنم لیا ہے، لیکن کاش ہم تمام برائیوں کے خلاف لڑ سکتے۔ موجودہ حالات میں نواب علی وردی خان بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ بیک وقت ہر برائی کے خلاف نہیں لڑ سکتے، وہ ایک بڑے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے خطرات کو نظر انداز کر دینے پر مجبور ہیں۔ اس وقت ان کی ساری توجہ مرہٹوں پر مرکوز ہے۔ میرے مشورہ پر اب انہوں نے اڑیسہ کی مہم میر جعفر کی جگہ عطا اللہ خان کو سونپ دی ہے، وہ 2 دن تک یہاں سے روانہ ہو جائے گا۔ آج تیسرے پہر علی وردی خان نے فوج کے چند افسروں کا اجلاس طلب کیا ہے۔ اگر تم یہ وعدہ کرو کہ تم میر جعفر کے خلاف اپنے جذبات قابو رکھو گے تو میں یہ کوشش کروں گا کہ اس اجلاس میں تمہیں بھی بلا لیا جائے۔ تم تمام حالات سے واقف ہو اور اس اجلاس میں میر جعفر کی ذات کے متعلق کچھ کہے بغیر تمہیں پوری آزادی سے ان غلطیوں پر نکتہ چینی کرنے کی اجازت ہوگی جن کے باعث یہ حالات پیدا ہوئے ہیں۔ میر جعفر کی احمقانہ پسپائی کے متعلق 1 ہفتہ قبل بھرے دربار میں کافی لہ دہ ہو چکی ہے، اور تم اس کی ذات کو ہدف ملامت بنا کر علی وردی خان کی معلومات میں کوئی اضافہ نہ کر سکو گے۔ لیکن اگر تم گزشتہ کوتاہیوں کی تلافی کے لیے کوئی مفید تجویز پیش کر سکو تو ممکن ہے اڑیسہ کے حالات کے روبہ اصلاح ہوتے ہی وقت بہت جلد آئے گا جب ہم اطمینان سے میر جعفر کے کماش کے لوگوں پر توجہ دے سکیں گے۔ معظم علی نے کہا، میری پہلی تجویز یہ ہوگی کہ مرہٹوں کے جنگ کے دوران میں میر جعفر جیسے لوگوں کو فوجی معاملات میں مداخلت سے باز رکھا جائے۔ میر مدن مسکرایا، تمہیں یہ تجویز پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، میر جعفر کو یہ ہدایت بھیجی جا چکی ہیں کہ وہ عطا اللہ خان کے ساتھ پورا تعاون کرے، اور عطا اللہ خان کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ اگر وہ کسی افسر سے مطمئن نہ ہو تو اسے سبک دوش کر دے۔ معظم علی نے کہا، جب مرہٹے ہمارے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور مجھے کئی دن تک میر جعفر کی طرف سے اپنے پیغامات کا کوئی جواب نہیں ملا تھا تو میں نے یہ عہد کیا تھا کہ جنگ ختم ہوتے ہی میں فوج کی ملازمت سے مستعفی ہو جاؤں گا، لیکن جب میں اپنے ساتھیوں کی بے گورو کفن لاشیں چھوڑ کر وہاں سے نکلنے لگا تو میں نے یہ عہد کیا کہ میں کم از کم ایک بار اور یہاں ضرور آؤں گا۔ میں عطا اللہ خان کے متعلق زیادہ نہیں جانتا، لیکن اگر آپ کو ان کی صلاحیتوں پر اعتماد ہے تو میں یہ درخواست کروں گا کہ مجھے ان کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ میر مدن نے کہا، لیکن میرا خیال تھا تم اتنی مدت کے بعد چند دن مرشد آباد رہنا چاہو گے۔ معظم علی نے جواب دیا، وہ قلعہ جہاں میری ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں مجھے مرشد آباد سے زیادہ عزیز ہے۔